السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اوکے جی، آپ لوگ میوٹ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اوکے جی، الحمدللہ جیسا کہ پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ صحابہ کی تعداد تو کافی ہے، لیکن چند ہی ایسے ہیں جن کے نام اور حالات زندگی آپ کو ڈیٹیل میں ملتے ہیں۔ مطلب ایک لیول سے شروع ہوتے ہیں، کچھ صحابہ کے بہت ڈیٹیل ملتے ہیں لیکن کچھ کم ملتے ہیں۔ ہم اسی سیکوینس سے جائیں گے۔ اوکے، آپ نے جیسے ہی جوائن کرنا ہے ساتھ میں میوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اس لیے ہم اس کورس میں فیمس صحابہ کے حالات زندگی پڑھیں گے، جانیں گے انشاءاللہ۔ 20+ کے قریب ہوں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کتنے، میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتی لیکن 20+ ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ۔ اوکے، ایک اہم چیز صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے وقت، جیسا کہ اسپیشلی خلفائے راشدین، ہم ان کو خلیفہ سے زیادہ ایک شخصیت کے طور پہ جانیں گے۔ ہمارا مین فوکس ان کی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے، صحیح؟ یعنی گول صرف ان کا پولیٹیکل کریئر، ان کی پولیٹیکل لائف نہیں ہوگا، بلکہ ان کی پوری زندگی کے حالات و واقعات ہمارا فوکس ہوگا، ٹھیک ہے؟ وجہ یہ کہ خلفائے راشدین کے پولیٹیکل ٹائم میں آپ لوگوں نے میں کچھ آڈینس کے حساب سے تو کہہ سکتی ہوں، سب کے لیے نہیں، لیکن کچھ کنٹروورشل انسیڈنٹس ہوئے، اسپیشلی سول وار کا جو تذکرہ آتا ہے، حضرت عثمان کے قتل کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد بھی ایک بہت لمبا سلسلہ پھر وہ رہا جب مسلمان ہی آپس میں آمنے سامنے آ گئے۔ تو یہ چیزیں ایک ایوریج مسلم کے لیے جس کا ابھی کچھ بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوتا دین کا، اور اس چیز کو ہمیں اب اوپنلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے جتنا دین لیا ہے، اگر ہم نے قرآن اور سیرہ کو نہیں پڑھا تو ہم جتنے مسلمان ہیں وہ ہم بس ہم سنے سنائے دین پہ ہے نا، امی ابو اور سنی سنائی باتیں، یا بس اپنے کریکولم میں ہم نے جتنا تھوڑا بہت پڑھا تھا وہ کافی نہیں ہوتا، وہ کافی نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں پڑھنے اور جاننے کے۔ یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، مطلب یہ کہ میرا اپنا بھی اور میں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی جو دیکھا۔
اگر آپ جمپ کریں گے نا بغیر سیرہ کو، بغیر ان کی پرسنالٹیز کو سمجھے، بغیر قرآن کو پڑھے، ان کنٹروورسیز کو پڑھنے لگ جائیں گے، سننے لگ جائیں گے، تو یقین جانے کی بہت بہت میں کہوں گی خطرناک چیز ہے آپ کے ایمان کے لیے. سو اس لیے ان چیزوں کو ہم، جیسے ایک فیمس امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ جب وہ سول وار ہوئی تھی اور اس کے بعد آبویسلی لوگ جب ریلیجس لوگ اس بارے میں بات کرتے تھے تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، مطلب ہم لوگ اس میں آمنے سامنے نہیں آ گئے. تو آج ہم اپنی زبانوں سے اس کا حصہ کیوں بنے؟ تو اللہ کی اس بلیسنگ کو سمجھو کہ تم اس وقت پہ نہیں تھے اور آج ہو، تو آج اپنی زبانوں پہ اس طریقے سے باتیں نہ کرو اس سارے قصے کے بارے میں کہ آج تم پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا حصہ بن جاؤ. سو اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو پڑھے نہیں، آپ ان چیزوں کو جانے نہیں، لیکن وہی بات آپ کا اپنا نالج کتنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی فاؤنڈیشن بنی ہوتی ہے تو پھر ایسی چیزیں آپ آرام سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ اس میں سے اچھا لیں، اس میں سے سمجھنے کی چیزیں لیں، نہ کہ یہ کہ ہیں ایسے بھی ہوا تھا. نارملی ہمارے لیے وہ ایک گوسپ بن جاتی ہے، ایسے بالکل نہیں. اور اسی وجہ سے جو پہلا لیکچر تھا اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں یہ چیز پڑھی کہ صحابہ کرام کا احترام. نو ڈاؤٹ جس طریقے سے کیٹیگریز اگر اللہ نے ڈیفائن کی ہیں تو علماء کرام نے بھی اس حساب سے بنائی ہیں کہ یہ درجات ہیں، ہم ان چیزوں کا بالکل خیال رکھیں گے. اینڈ آبویسلی آپ دیکھیں گے بھی کہ ان درجات کا امپیکٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو جتنے سینئر کے اس حساب سے آپ ذرا ان کنٹروورسیز میں نام بھی دیکھیں گے. اوکے، اب یہ کہ ہم اب یہ جو کنٹروورسیز کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں وہ میں ٹائم ٹو ٹائم اس کا ذکر کروں گی ہلکا سا، لیکن جہاں لگے کہ ضرورت ہے کانٹیکس کے مطابق ہے، کیونکہ ان چیزوں کو اگر کانٹیکس سے ہٹ کے پڑھا جائے گا نا پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر اس کا آپ نیگیٹو چیز ہی اس کی وہ اس میں کوئی بینیفٹ نہیں رہے گا. صحیح، سو اس لیے جہاں ضرورت ہوگی کانٹیکس کے مطابق ہم انشاءاللہ ہم کو پڑھیں گے. اوکے، اب یہ کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم جانیں گے ان شخصیات کو جو عظیم شخصیات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور آج سے ہم سٹارٹ کریں گے دا گریٹسٹ آف دا صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور آپ نوٹس کریں گے کہ ہم ان کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں. یو ول نوٹس دیٹ. اوکے، پیدائش کیا ہے، کچھ مین پوائنٹس آپ کے سامنے اسکرین پہ ہیں تاکہ آپ لوگ تھوڑا اٹینٹیو بھی رہیں اور کچھ ایسے ورڈز بولوں تو آپ کو مشکل نہ ہو اور آپ کو سمجھ میں آئے. پیدائش ان کی یعنی ڈیٹ آف برتھ جو کہا جاتا ہے وہ عام الفیل سے 2 سال بعد. عام الفیل کیا تھا؟ اگر آپ عام الفیل کے بارے میں تھوڑا سا بھی پڑھنا چاہتے ہیں نا، آپ سورہ فیل جو کہ 105 سورہ ہے قرآن کی، آپ کسی بھی تفسیر کی کتاب میں جائیں گے تو اس کے کانٹیکسٹ میں چھوٹا سا واقعہ ضرور لکھا ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی تفسیر کی کتاب نہیں ہے تو آپ آن لائن چیک کریں گے کہ عام الفیل یا سورہ فیل کا کانٹیکسٹ کیا ہے تو آپ کو آرام سے مل جائے گا. ٹھیک ہے، سو ہمیشہ جب صحابہ کرام کی ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیٹ آف برتھ کی بات آتی ہے نا تو عام الفیل ایک آپ یوں سمجھے کہ اس سال سے شروع کیا جاتا ہے. سو ابو بکر جو تھے ان کا عام الفیل ایک آپ یوں سمجھے کہ ایک مارک ہے اس سے 2 سال بعد. اچھا، یہاں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی؟ عام الفیل کا ہی سال. جس ٹائم وہ اٹیک کیا گیا تھا کعبہ پہ اس کے کہا جاتا ہے ہفتہ 2 ہفتے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ ان کی برتھ کا ٹائم تھا. تو اس حساب سے ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال چھوٹے ہوئے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ آپ کو ایج کا تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا پھر آپ کو اور بھی مزہ آئے گا چیزوں کو سمجھنے میں. اوکے، ابو بکر
जो थे उनका नाम हमने सिद्दीक का जो साथ में हम पढ़ते हैं, अब अगर हम दोनों को अलग करें, अबू बकर और सिद्दीक, इन दोनों में से भी इन दोनों जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ दोनों ही उनके नाम नहीं, ठीक है। इस सिद्दीक जो था उनका लक़ब था, ठीक है, उनका टाइटल था। और अबू बकर का मतलब क्या हुआ, बकर का बाप, ये भी उनका नाम ना था बल्कि उनकी कुनियत भी नहीं थी, कुनिया जिसको कहते हैं। अच्छा, लक़ब और कुनिया में फर्क क्या होता है? लक़ब आप लोग समझे कि किसी का तारुफ, किसी की ताज़ीम की वजह से, या किसी के कोई भी क्वालिटी होती है ना उसकी वजह से जो एक टाइटल दे दिया जाता है वो लक़ब हो जाता है। जैसे खालिद बिन वलीद का क्या था, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, तो वो उनकी ब्रेवरी की वजह से उनको वो टाइटल दिया गया। इसी तरह से जो कुनिया होती है, नॉर्मली ज्यादातर तो ये बेटे के नाम पे दी जाती है, लेकिन इसके अलावा वालिद, बेटा, भाई या कोई भी रिश्तेदार के नाम से मंसूब कर दिया जाता है इसको। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनिया की थी, क्या थी, अबुल कासिम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है कुनिया में और लक़ब में। ओके, आगे डिटेल आएगी इसके बारे में इंशाल्लाह, वो हम जानेंगे। उनका नाम, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अबू बकर भी उनका नाम नहीं है और सिद्दीक भी उनका नाम नहीं है, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम, ये जो नसब लिनियज में लिखा है, ये पूरा उनका यूं समझ लें यही है असल नाम। अरबों के यहाँ ऐसे ही लंबा लिनियज के साथ नाम चलता था। अब्दुल्ला इब्ने उस्मान इब्ने आमिर इब्ने अमर इब्ने काब इब्ने साद इब्ने तईम इब्ने मुर्रा इब्ने काब इब्ने लुअय। अब अगर इसमें से नाम हम निकालेंगे तो उनका नाम होगा अब्दुल्ला इब्ने उस्मान। सो अबू बकर, उनका असल नाम अब्दुल्ला इब्ने उस्मान था। और अगर आप लीनियज को पढ़ना शुरू करें तो अबू बकर की लीनियज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके 6 ग्रैंडफादर से जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाती है। अब आप काउंट करें 6 ग्रैंडफादर से, आमिर से, तो ये जाके मिलती है इब्ने मुर्रा इब्ने काब इब्ने लूई। इब्ने मुर्रा से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिल जाती है, ठीक है। आप ये देखें, अगर आपके जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा अगर जिक्र करना चाहूँ, नॉर्मली हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या बोलते हैं कि वो कुरैश के कबीला था, लेकिन जो उनकी सब ट्राइब थी वो हाशिम थी। अच्छा, ये सारी जो चीजें होती हैं ये लीनियज के अंदर ही मौजूद होती हैं। जैसे आपको अबू बकर की लीनियज में एक वर्ड नजर आ रहा है, इब्ने तईम, ठीक है। तो अबू बकर जो थे वो भी कुरैशी थे, लेकिन उनका सब ट्राइब बनु तईम था, ठीक है। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीनियज पढ़ेंगे ना तो उसमें जाके आपको हाशिम मिलेगा। उनके ग्रेट ग्रैंड फादर थे हाशिम बिन अब्दी मनाफ, उनके नाम से, उनकी निस्बत से वो हाशमी कहलाए थे। यानी कुरैश का सब ट्राइब हाशिम, कुरैश के बहुत सारे सब ट्राइब थे, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली कुरैश का ये मतलब था कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीनियज देखेंगे ना तो उसमें फिहर एक नाम आता है, ठीक है, फिहर एक नाम आता है। फिहर जो थे ना, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर कोई आगे पीछे की पुश्तों में जाकर निकलते, उन्हीं का एक्चुअली लकब था कुरैश। फिहर का लकब था कुरैश, और इसी वजह से वो कबीला कुरैश कहलाने लग गया था, मंसूब हो गया था इस नाम से। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा समझे, मैंने आपसे कहा कि जो अबू बकर सिद्दीक थे वो भी कुरैशी थे, लेकिन उनका सब ट्राइब बनु तईम था। बनु तईम कुरैश के बड़े नामों में से नहीं थे। बड़े नाम कौन से थे? बनु हाशिम, जो मैंने अभी लिया, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत अली थे। और थे बनु उमैया,
اس سے عثمان رضی اللہ عنہ تھے. پھر بنو مخزوم, اس سے ابو جہل تھا. پھر جو بڑا قبیلہ تھا ایک وہ بنو عدی تھا, وہاں سے حضرت عمر تھے. سو سبھی قریشی تھے, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا یعنی ٹرائب تھا جو سب ٹرائب بنتے تھے. کوئی بہت فیمس تھے, کوئی چھوٹے ٹرائب, یعنی بڑے ٹرائب اور چھوٹے ٹرائب یوں سمجھ. حضرت ابو بکر کا جو ٹرائب تھا وہ بڑے ناموں میں سے نہیں تھے. اچھا, یہ باتیں نارملی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا سیرہ, تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تو نام ہے, ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ, یا ان کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے پرسنالٹی کو جاننا ہے. تو میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کیوں پڑھنا چاہتے ہیں, ہم یہ سمجھ, سب سے پہلے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ میں جہاں پہ پیدا کی گئی ہوں یا مجھے جن حالات میں رکھا گیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, میں کیا کر سکتی ہوں. سو جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا اور وہ انہوں نے کام کیسے کیے, تو ہمیں بہت سا ہمیں ویژن ملتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے خاندان میں پیدا ہوں گے, آپ اسکالرلی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوں گے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. نہیں, بات وہیں سے شروع ہو جاتی ہے, کس یہ پودا کہاں لگایا گیا تھا. سو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ سارا ذکر کر رہی ہوں کہ ان کا ٹرائب کوئی بڑے نام بڑا ٹرائب نہیں تھا. اوکے, آگے چلتے ہیں. ابو بکر کا نام جو ان کے والد نے رکھا تھا, ٹھیک ہے, وہ تھا عبد الکعبہ, آپ کے سامنے لکھا ہوا. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا, اس لیے وہ عبداللہ ابن عثمان کہلائے. ابو بکر ایکچولی ان کا نک نیم تھا جو کہ ان کو ان کے والد نے دیا تھا, اور یہ اس معاشرے میں اس سوسائٹی میں عام چیز تھی کہ بچوں کو نک نیم دینا. ٹھیک ہے, جیسے کہ کہا کہ یہ میں نے آپ سے ذکر کیا نا, یہ کنیت نہیں ہے, کنیا نہیں ہے. نارملی کیا ہے, بکر کا باپ, ان کا کوئی بیٹا بکر نہیں تھا, یہ ان کا نک نیم تھا. اور یہ جو نام تھا وہ انہوں نے ان کو اسلام سے پہلے ہی دیا تھا, جب وہ چھوٹے تھے. جاہلیہ کے دور میں بھی ابو بکر کے نام سے ہی جانے جاتے, کیونکہ ان کے والد ان کو اسی نام سے ڈے ون سے پکارنا شروع کیا. اب سمجھتے ہیں بکر کا مطلب کیا ہوتا ہے. بکر کا مطلب ہوتا ہے ینگ انرجیٹک میل کیمل. ایکچولی ان کے والد ان کو یہ کہتے تھے دعائیا طور پہ, جیسے دعا دیتے ہیں نا والدین پیرنٹس. ابو بکر بلانے سے پکارنے سے مراد یہ تھی کہ اس کے پاس بہت سے اونٹ ہوں, وہ بہت صحت مند اونٹوں کو کنٹرول کرنے والا ہو, وہ ان کا مالک ہو, ان ادر ورڈز مالدار ہو. اپنے بچے کو وہ دعا دیا کرتے تھے اس ٹائم کی. آپ دیکھیں نا, آج آپ بچوں کو اگر بڑی بڑی اچھی اچھی گاڑیوں کی دعا دیں, اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ گاڑی ہو وہ گاڑی ہو, آئی مین مورل ایس وہی بات بن جاتی ہے. یعنی وہاں اس زمانے کی یہ پوزیشن ایک رچ پوزیشن کام کی جاتی ہے نا, اونٹوں کا ہونا. تو ایکچولی وہ ان کو دعائیا طور پہ یہ کہہ رہے تھے ابو بکر. یہ نام ان کا اسلام سے پہلے تھا, اور اسلام کے بعد بھی ان کا یہی نام رہا, وہ پکارے جاتے رہے اسی نام کے ساتھ, ابو بکر. اب آگے آتا ہے کہ ان کے جیسے ہم فادر کا ذکر کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ان کے فادر کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ان کے والد یعنی ان کی فیملی کے بارے میں تھوڑا بہت دیکھتے ہیں. ان کے والد کا نام, جیسے کہ اب اوپر آپ لینیج دیکھیں تو عبداللہ اپنا نام ہو گیا, ابن عثمان, عثمان کا بیٹا, تو یعنی والد کا نام کیا ہوا, عثمان. ان کے والد کا نام عثمان تھا, لیکن ان کے والد کی کنیا جو تھی وہ ابو قحافہ تھی, ابو قحافہ. اچھا, اب آپ جب آپ سیرہ پڑھیں گے تو ابو قحافہ سے ریلیٹڈ یا آپ کچھ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ نام آئے گا ابو قحافہ. تو بس یہ کیونکہ آپ کو ہسٹری پڑھتے ہوئے ابو قحافہ نام زیادہ ملے گا, ان کی کنیا سے وہ زیادہ پہچانے کے بجائے عثمان ابن عامر کے نام سے. ٹھیک ہے, اس لیے ابو قحافہ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو ان کا اس حساب سے پورا نام کیا ہو گیا,
یعنی عثمان ابن قحافہ یوں بھی کہہ دیا جاتا تھا کیونکہ ان کی کنیاں ساتھ لگ جاتی تھی. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے بعد. ان کے والد بہت لیٹ. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو یاد ہو صحابہ کرام کے درجات تو سب سے بالکل لاسٹ والے میں آتے تھے فتح مکہ کے بعد, یعنی کہ 8 ہجری میں جا کے, ہجرت کرنے کے بعد 8ویں سال. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آپ مکی دور کو پڑھتے ہیں اور مدنی دور کو پڑھتے ہیں تو اس میں ان کا جو ذکر آتا ہے نا ابو قحافہ کا, وہ تھوڑا سا کچھ ایسے انسیڈنٹ ملتے ہیں کہ وہ تھوڑے ہارش تھے, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس ٹائم. لیکن ان کا ذکر بہت بلیٹنٹ قسم کے اینیمیز ہوتے ہیں اوپنلی جو سامنے آئے تھے, ان میں ویسا نہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ملتا. جیسے ابو جہل, ابو لہب, یہ بڑے بڑے نام ملتے ہیں نا آپ کو. ان کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے جیسے ایک بڑی فیمس سٹوری آتی ہے کہ جب مدینہ ہجرت کے وقت ابو قحافہ بہت غصے میں تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ میں ان کے ابو بکر نکل رہے تھے تو ابو قحافہ بہت غصے میں تھے. کس پہ غصے میں تھے؟ اپنی پوتی پہ. اپنی پوتی کون؟ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, یعنی کہ ابو بکر کی بیٹی اسما بنت ابو بکر. ٹھیک ہے. ان کے اوپر بہت غصہ ہو رہے تھے. اور غصہ کس بات پہ ہو رہے تھے؟ کیونکہ ابو بکر اپنے ساتھ تمام روپیہ پیسہ قیمتی چیزیں لے گئے تھے اور حضرت اسما جو تھی وہ اس بات کو اپنے دادا سے ابو قحافہ سے چھپا رہی تھی. تو دادا نے اپنی پوتی کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کچھ بیڈ ورڈز بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر یعنی اپنے بیٹے کے خلاف. یعنی وہ اس بات پہ غصے تھے کہ ان کے بیٹے نے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, کوئی قیمتی چیز نہیں چھوڑی. تو ایسے چھوٹے چھوٹے قصے آپ کو ملتے ہیں کہ ابو بکر کے فادر ابو قحافہ کی جو ہارشنس تھی یا اینگر تھا مسلمانوں کے خلاف اس ٹائپ کا, لیکن ان کی دشمنی بڑے دشمنوں جیسی نہیں تھی جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اوکے. جیسا پہلے میں نے آپ سے کہا انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد. اچھا, اب فتح مکہ کے بعد اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی جس ٹائم انہوں نے اسلام قبول کیا, اور اس وقت یہ ہاف بلائنڈ ہو چکے تھے, بینائی چلی گئی تھی, مطلب جیسے ہوتا ہے ایج کے ساتھ. اور تب یہ واک بھی نہیں کر سکتے تھے, چل بھی نہیں سکتے تھے. تو ان کو شیلڈ کو, یعنی یوں سمجھے اس وقت کا جو اسٹریچر ہے, شیلڈ ہوتی تھی جو وار میں استعمال ہوتی ہے, اس کے اوپر بٹھا کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا. اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے فیمس ورڈ ہیں کہ تم نے شیخ کو گھر میں ہی کیوں نہیں رکھا, ہم خود آ جاتے ان کے پاس. شیخ مطلب شیخ بزرگ انسان کو بھی کہتے ہیں, ویسے علماء کرام کو بھی کہا جاتا ہے, نہیں تعظیم سے کہا جاتا ہے, کیونکہ بزرگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی عالم بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بولا تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں, یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قحافہ کے دل پہ ایسے تھپکی دیتے ہوئے, دل پہ ہاتھ رکھا اور تھپکی دیتے ہوئے دعا دی اور کہا کہ اسلام قبول کرو, اللہ تم پہ اپنی رحمت کرے گا. تو ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو مبارکباد دی ان کے والد کے قبول اسلام پہ, جس پہ ابو بکر رونے لگے یہ کہتے ہوئے کہ میں ولنگلی اس پہ ترجیح دیتا اگر اس جگہ ابو طالب ہوتے, کیونکہ ابو بکر جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ابو طالب کے لیے اور ابو طالب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی the love of uncle and nephew for each other. اسی کانورسیشن, اسی سٹوری میں ایک یعنی یہ حدیث کا اگلا جو پارٹ ہے وہ پارٹ فقہ میں بہت یوز کیا جاتا ہے. فقہی جو مسائل ہوتے ہیں اس میں اس کا بڑا تذکرہ آتا ہے. وہ کیا ہے کہ
जिस टाइम अबू कुहाफा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो उनके बाल पिजन वाइट हो चुके थे, बिल्कुल सर के बाल जैसे ग्रे वाइट से हो जाते हैं ना, पिजन वाइट कलर, मुकम्मल तौर पे उनके बाल सफेद हो चुके थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देख के घर की औरतों को कहा, जाओ और इसको बदल दो, यानी कि इसके बालों के रंग को बदल दो, लेकिन अवॉइड करना प्योर ब्लैक से। इसलिए ये सुन्नत है, पसंदीदा है कि अगर बाल मुकम्मल सफेद हो जाए तो वो किसी भी तरह के रंग से उसको बदल दिया जाए। ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, सीखने की बात इसमें। सबसे पहली एक चीज जो मेरे जहन में आती है ना, वो ये है, एज इज जस्ट अ नंबर। आई मीन सोचे तो सही, 90 साल का कोई इंसान हो, हाफ ब्लाइंड है, चल वो सकता नहीं है, देखिए क्या हालत होगी, है ना। अब भला बाल रंगने से क्या बदलेगा, हमारे यहाँ नॉर्मली हम ऐसे सोचते हैं बाल रंगने से क्या बदलेगा, लेकिन इन चीजों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। यानी जब तक अल्लाह ताला ने आपको सांस दी हुई है, अपने आप को जिंदगी, आपको अपने आप को जिंदा रखो, जिंदगी होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज तो है कि बाज लोगों की तो तबीयत में ही ऐसा होता है कि शुरू से ही फितरतन वो होते हैं, वो थोड़े से सादा कह लें, या इतना अपने आप को बनाना संवारना तैयार रखना, बड़ा अपना टेक केयर करना, ऐसा होता नहीं, फितरतन बाज लोगों में होता है। मैं इस बात को रिलेट करना चाहूंगी कि बाज लोगों को शौक होते हैं, वो अपना ख्याल रखते हैं, उनको रंग पसंद होते हैं, उनको रंग पहनने पसंद होते हैं। तो नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली मैंने जब उन लोगों को दीन की तरफ आते देखा है, तो वो बेचारे कुछ करना चाहते हैं तो साथ वाले बड़े अजीब अजीब कमेंट करते हैं। तो एक बात समझने की है, ये बहुत दो लाइनें होती हैं। आप देखिए जो वाकयात होते हैं इस पे रुक के और सोचना हमने होता है, लेसन अंदर नहीं लिखे होते। मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया क्या हालत होगी एक बूढ़े इंसान की, रंग करने से क्या होगा, बट साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ये आप बार बार देखेंगे। हमने हम दीन को पढ़ते हुए अपने आप को बॉक्स में बंद करते हैं, हर चीज को हम स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेट करते हैं, हर चीज की अपनी अपनी जगह होती है और वो सब चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। सो दीनी होना हरगिज ये नहीं होता कि आप अपने शौक छोड़ दें, हदूद का ख्याल रखते हुए जायज है, आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। सो ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ से है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि अबू बकर के वालिद के बारे में, कि अबू कुहाफा के नाम से वो जाने जाते। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा पढ़ते हैं उनकी वालिदा के बारे में। उनके वालिदा का नाम क्या था, सलीमा बिनते सहब, ठीक है। उन्होंने बहुत पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। कितना पहले, वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल कॉन्वर्ट्स में उनका नाम होता है, सही। सो अब आप ये देख लें कि उनके हस्बैंड ने बहुत लेट किया, लेकिन उन्होंने बहुत पहले कर लिया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हजरत अबू बकर के वालिद और वालिद दोनों मुसलमान थे। वो अलग बात है, एक पहले हो गया एक बाद में, लेकिन अब काउंट करते जाएंगे फैमिली में मुसलमान आते जा रहे हैं, उनकी फैमिली में उनकी वालिद वालिदा दोनों थे। अच्छा, अब थोड़ी बात आती है कि अबू बकर का हुलिया, उनकी वजह पता, वो दिखने में कैसे थे। ये इसलिए नहीं होता है कि यानी आप यूँ समझिए कि शनाख्त के पहलू क्या थे। अगर कोई इंसान चलता हुआ जा रहा है और आपने सुना है वो ऐसा है, तो आप पहचान कैसे सकते हैं कि अच्छा हाँ ये अबू बकर है। बहुत से लोगों के मुताबिक, बहुत सी आपको इसमें रिलेशंस मिलती हैं जिन्होंने उनको देखा, वो यूं बयान करते हैं कि अबू बकर रंगत में लाइट ब्राउन कॉम्प्लेक्शन के, और उसको अरबी में लिखा लिखा होता है अबियद, जिसको हम अजमी अबियद को सफेद में तर्जुमा करते हैं, लेकिन अरबों का अबियद हमारा, जो हमारा गोरापन होता है ना वो नहीं होता। जो हमारा गोरापन होता है ना उसके लिए अरब इस्तेमाल करते हैं अस्फर, जिसको हम तर्जुमा करते हैं येलो,
ٹھیک ہے. سو جو گورے والا سائڈ ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں گورا گورا کہتے ہیں, وائٹ کلر جس کو کہتے ہیں, وہ اصفر لکھا جاتا ہے, لیکن ابیض کا مطلب ہوتا ہے ویٹش براؤن کلر. وہ شارٹ نہیں تھے, وہ ٹال تھے, بہت ٹال نہیں تھے لیکن ٹال میں آتے, لیکن ایکسٹریملی اسکنی تھے. بہت ساری احادیث میں آپ یوں دیکھیں گے کہ اکثر جب بیان کیا جاتا ہے, آگے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گی بھی, اس میں یوں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ نا اپنی ویسٹ بیلٹ کو, اپنے ازار کو ہمیشہ وہ سلپ ہوتی رہتی تھی تو اس کو اٹھاتے رہتے. بہت دبلے پتلے تھے, وہ نیچے گرتی رہتی تھی, وہ اس کو اٹھاتے رہتے تھے, اور بہت ساری نریشن آتی تھی وہ انٹر ہوئے وہ ایسے اپنی ازار کو اوپر اٹھا رہے تھے. تو اوور آل یہ کہا جاتا ہے کہ فلیشی باڈی نہیں تھی, گوشت نہیں تھا جسم پہ, بہت دبلے پتلے تھے. اسٹرکچر ان کا بونی اسٹرکچر تھا, تھائز, شن, دبلے دبلے پتلے پتلے سے. تو اب آپ کے ذہن میں ایک امیج سا بنے گا کہ وہ دیکھنے میں کیسے. اب تھوڑا سا جانتے ہیں ان کی ارلی لائف. ان کی ارلی لائف کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ملتی, لیکن کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو سگنیفیکنٹلی ملتی ہیں اور ان کو باقیوں سے الگ کرتی ہیں. اور وہ یہ کہ ابو بکر واز دا موسٹ نالجیبل آف دا صحابہ. ٹھیک, ریگارڈنگ ان کا علم کون سا تھا؟ علم الانساب, جینیالوجی کے ماہر. یہ آپ کے سامنے لکھا بھی ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ جینیالوجی جو ہے نا, علم الانساب, یہ اسلامک اسٹڈیز کی برانچز میں سے ہے, لیکن یہ وہ برانچ ہے جس کو سب سے کم پڑھا گیا ہے. اور آج کے زمانے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں جاتی. اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ خود کوشش کریے اور اس کے بارے میں پڑھنے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہوتی کیا ہے؟ عربوں کے اس دور میں, یعنی ٹو بی این عرب واز اے بلڈ لائن, سیکوینس آف اینسیسٹرز ہوتے تھے. ہر عرب سم ہاؤ کسی دوسرے عرب سے ریلیٹڈ ہوتا تھا, اور ہر عرب جانتا تھا کہ اس کی لینیج کیا ہے, اس کا نسب کیا ہے. ٹھیک ہے. اور علم الانساب ہیلپ کرتا تھا ان کو کنیکٹ کرنے میں, ایک عرب کو دوسرے عرب سے, ان کی لینیج کی بیس پہ. یا یوں سمجھیں کہ علم الانساب کا مطلب ہے ہسٹورین ہونا, تاریخ دان ہونا. لیکن علم الانساب صرف یہی نہیں تھا کہ لینیج کا علم ہو, صرف اس کو یہ پتا ہو کہ ان کے انسیسٹرز کون تھے, بلکہ ہر جنریشن میں آپس میں کیسے تعلقات رہے, ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں, کون سی پشت کس ٹریجڈی سے گزری, چھوٹے بڑے ہونے والے تمام واقعات ہر پشت کے. یہ علم الانساب تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بہت سی روایات میں بھی ملتا ہے کہ ابو بکر اسی علم کی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹرائب کی طرف دعویٰ کے لیے جاتے تو وہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جاتے, اور پھر ابو بکر سے پوچھتے, بتاؤ یہ لوگ, ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ. ٹھیک ہے, کہ یہ کون لوگ ہیں, کچھ اہم معلومات, ان کی تاریخ, ان لوگوں کی اسپیشلٹی کیا ہے, ان کی اولادوں نے کیا کیا, ان کے دشمن کون کون تھے, اور کس بات کس واقعے کا ذکر کیا جانا چاہیے اور کس کا نہ کیا جانا چاہیے. یہ سب معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے لیتے. یعنی کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل جینیالوجسٹ تھے. اب یہاں سے چھوٹا سا لیسن, آڈینس, موقع محل, وقت کے تقاضوں کے مطابق بات کی جانی چاہیے, عام طور پہ بھی اور دعویٰ کو تو خاص طور پہ. یہ نہیں کہ مجھے سارا پتا اور میں سارا کچھ بیان کروں. سامنے والے کے مطابق کیسی آڈینس ہے ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے. ایک عام سی بات ہے, بچوں سے بچوں کے لیول پہ بات کی جاتی ہے, بڑوں سے بڑوں کے لیول پہ بات کی جاتی ہے, ان پڑھ سے ان پڑھ کے حساب سے بات کی جاتی ہے, پڑھے لکھے سے پڑھے لکھے کے حساب سے بات کی جاتی ہے.
اب اگر مجھے پتا ہے کہ میری آڈینس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں تو میں ثقیل قسم کی اردو بولوں گی، مشکل مشکل انگریزی کے ورڈز بولوں گی، اور مجھے لگے کہ میں نے دعویٰ کیا ہے تو فلا کس میں ہے اور ان کو سمجھنا ہے تو ہم کہیں گے لوگ ہی نہیں سمجھتے، لوگوں کو بات نہیں سمجھ آتی. نہیں، اسپیکر کی ایکچولی کوالٹی یہ ہوتی ہے، اس بات کا حسن ہی اس چیز میں ہے کہ وہ آڈینس کے حساب سے بات کرے. وہ الگ بات ہے کہ آڈینس میں مکس آڈینس بھی ہو سکتی ہے. سو جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسپیکنگ اسکلز اور یہ ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں. تو ایک دفعہ ایک ٹیچر تھے، انہوں نے کہا کہ جب بھی ایک لفظ بولو نا تو اس سے آسان، اس سے اسی کا مترادف اس جیسا سیم لفظ آسان اور آسان بھی بولو تاکہ ساری آڈینس کو کے حساب سے بات ہو. سو یہ چھوٹی سی بات ہے. اور اس کے علاوہ جب بات کرنے جائیں، اگر آپ کو ان کے بارے میں پتا اور آپ کو پتا یہ بات ان کو بھڑکا دے گی تو مت ذکر کریں ایسی باتوں کا. صحیح. تو حکمت کے تقاضے کیا ہے، یہ جو ہم تھوڑے تھوڑے واقعات سے سیکھ رہے ہیں. ایک اور فیمس واقعات ہے بڑا خوبصورت، بہت کچھ سیکھنے میں، ابو بکر کے علم الانصاب سے ریلیٹڈ کہ وہ کتنی مہارت رکھتے تھے اپنے علم میں. جب قریش نے ایک طنزیہ پوئٹری، ایک پوئم لکھی تھی، انشاءاللہ سیرہ میں آپ پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل، بڑی فیمس سٹوری آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو فرمایا کہ اٹھو اور ان کو جواب دو. حسان بن ثابت کون تھے؟ گریٹسٹ پوئٹ آف دیٹ ٹائم، بڑے پوئٹ تھے، نام آتا ہے بڑے پوئٹس میں ان کا، حسان بن ثابت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اٹھو اور ان کو جواب دو، یعنی ان کے اگینسٹ پوئٹری لکھو. جیسے انہوں نے جواب دیا ایسے دو. تو حسان نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے قریش کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا لکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا اٹھو اور اس کے ساتھ جاؤ اور اسے بتاؤ جو اسے ضرورت ہے یا جو جاننا ضروری ہے. یعنی ابو بکر کو کہا کہ تم فیکٹس بتاؤ اور حسان کو کہا کہ تم پوئم لکھو، تم پوئٹری لکھو. ٹیم ورک. یعنی ایک ہی انسان کو سارے کام نہیں کرنے ہوتے. اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بڑے کام سامنے آتے ہیں. اور یہ کہ بڑے کاموں کی کامیابی میں نظر ایک شخص اگر آ رہا ہو، کبھی نہ سوچیں یہ ایک شخص کا کمال ہے، پیچھے بہت سے سپورٹنگ ہینڈز ہوتے ہیں اور ان کے بغیر وہ شخص اگر آپ کے سامنے کوئی کام کر رہا ہے نا، وہ کر نہیں سکتا. ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے کام کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیابی ممکن ہوتی ہے. اور اللہ کا یہ نظام ہے. یہی معاملہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے اپنا کام کروانا، اپنے پیغمبروں سے کام کرانا؟ لیکن ان کو ساتھی دیے، پھر وہ شہید ہوتے تھے، پھر جان و مال قربان کرتے تھے. یہ کیا تھا؟ سب ضرورت تھی، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کسی بھی کام کا حصہ ہیں، چاہے چھوٹے لیول پہ ہیں، آف دا کیمرہ ہیں، سامنے نہیں ہیں، تو اپنے کام کو عزت دیں. اپنے کام کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں. اپنے آپ کو بار بار بتائیں یو آر دا بلڈنگ بلاک آف دیٹ سکسیس. جو سب تعریف کر رہے ہیں اس کام کی، آپ اس کا اہم حصہ ہیں. سیرہ میں اس پوئم کا بہت ذکر آتا ہے. حسان بن ثابت کے نام سے منسوب ہو گئی وہ پوئم، لیکن اصل کہانی کیا ہے؟ کیا وہ لکھ پاتے اگر ابو بکر کی سپورٹ نہ ہوتی؟ ہم تک تو وہ ہم نے جب ضروری سیرہ پڑھی تو اس میں بس وہ پوئم، نام اور یہ قصہ. تو اللہ تعالیٰ جب عزت دیتا نام باقی رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ابو بکر کو عزت نہیں دی؟ ان کے علم کی وجہ سے. الحمدللہ. اوکے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر قریش میں سب سے زیادہ قابل احترام تھے اپنے علم کی وجہ سے. تمام قریشی قبیلوں میں اپنے علم کی وجہ سے بہت قابل احترام تھے. کیوں؟ کیونکہ تمام ٹرائبز کی تاریخ جاننے کے باوجود
ان کی اچھائیاں ان کی برائیاں جاننے کے باوجود انہوں نے کبھی ایک لفظ نہ بولا ان کی ڈارک بیڈ ولگر تاریخ کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے نا جاہلیت کے دور میں کیسے کیسے کام ہوتے تھے، انہوں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا، یعنی جانتے ہوئے بھی ان کے عیبوں کو نشر نہ کیا۔ یہ پری اسلام ہی ان کی فطرت میں تھا، ایسا نہیں کہ اسلام لانے کے بعد وہ کبھی انڈیسنٹ بات نہیں کرتے تھے لوگوں کے بارے میں، لیکن جب ضرورت ہوتی تو بیان کرتے، اور پھر کیا کیسے؟ جب حسان بن ثابت کو ضرورت تھی کہ مجھے بتاؤ ان کی تاریخ، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرتے ہیں، تو اب ہم ذکر کریں۔ سو جہاں ضرورت ہوئی وہاں اس اپنے علم سے فائدہ اٹھایا، لیکن بیجا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہر جگہ اچھی بری بات کرتے رہنا، کیونکہ آپ کو علم ہے، ایسا نہیں تھا۔ جبکہ جو باقی اس ٹائم کے علم انصاف کا علم رکھنے والے جو لوگ تھے وہ ایسا کرتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے پھر حضرت ابو بکر جو تھے قریش میں محترم تھے اپنی اس اچھی عادت کی وجہ سے۔ یعنی زبان کا اچھا استعمال انسان کو عزت بھی دیتا ہے اور انسان کو گرا بھی دیتا ہے، چاہے علم دو انسانوں دونوں کے پاس ہو، دو شخص ہیں دونوں کو ایک جتنا علم ہے، اپنی زبان کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ تو ہم وہ جو ہلکا سا ہوں ہاں بھی کر دیتے ہیں نا اور ہنس دیتے ہیں، جو اکثر کہتے ہیں میں نے کچھ بولا تو نہیں، میں تو بس ہنس دیا، وہ کام تو آپ نے کر دیا نا، حصہ تو بن گیا، خود سے نہیں جھوٹ بولتے۔ ابو بکر کے بارے میں ہم نے کیا سمجھا کہ وہ بہترین جینیالوجسٹ تھے، علم الانساب کے ماہر تھے، اور اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ٹیسٹیفائی کرتی ہے کہ بے شک ابو بکر قریش میں سب سے زیادہ نالجبل ہے علم الانساب میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ اسلام سے پہلے کہ ابو بکر، ان کے بارے میں اور جن باتوں کا ذکر ملتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، وہ کبھی بھی انگیج نہیں رہے شادی سے پہلے سیکشول ایکٹیویٹیز میں، انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور یہ تمام خوبیاں اس وقت بہت بہت ریئر تھی۔ یہ پری اسلامک کامن پریکٹسز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ حضرت عائشہ اس سلسلے میں کہتی ہیں، یعنی اپنے والد ابو بکر کے بارے میں کہتی ہیں کہ ابو بکر نے خود پہ شراب کو حرام کر لیا تھا ایون بیفور اسلام، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ایک بار ابو بکر ایک گلی سے گزر رہے تھے اور وہاں پہ ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جیسے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں تھا، تو اسے دیکھ کے ابو بکر کہنے لگے واللہ میں کبھی خمر کے پاس نہ جاؤں۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں نا، جیسے کراہت نہیں فیل ہوتی ہے، بیڈ فیل ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو ایسے لوگوں پر سے، کسی ایسے کو دیکھیں تو انسان کیا سوچتا ہے کہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، یعنی اچھی خاصی شکل و صورت کا انسان ہوتا ہے، اینڈ ہوملیس پیپل یہاں پہ اکثر دیکھنے کو مل جاتے ہیں، پاکستان میں شاید نہیں ایکسپیرینس ہوتا ہوگا، لیکن کبھی یوں دیکھیں نا تو ایسے ایک دم سے جیسے دل کو کھچ سی پڑتی ہے، اور انسان کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھنا۔ تو بس یہی ایک فیلنگ تھی کہ اچھا خاصا انسان ہے اور کیا اپنی حالت کی ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے یہ بات کہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک بار اسی سلسلے میں ایک بار ابو بکر ایک خطاب کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی کہ اپنے دور خلافت میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میرے والد مجھے ٹیمپل لے گئے، پوجا گھر لے گئے، اور مجھے کہا کہ یہ تمہارے گاڈز ہیں، یہ تمہارے رب ہیں، تمہیں ان کی عبادت کرنی ہے۔ تو میں ان میں سے ایک بت کے پاس گیا اور میں نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ پھر میں دوسرے کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے پہننے کو کپڑے دو، لیکن دونوں نے کچھ نہ کیا، تو مجھے بہت غصہ آیا، میں نے ایک پتھر اٹھایا اور ان کو مارا، تو وہ نیچے گر گئے، اور میں نے کہا میں کبھی ان بتوں کی پوجا نہ کروں۔ کتنی سملر سی سٹوری نہیں لگ رہی آپ سنی حضرت ابراہیم کے واقعے سے؟
سو یہ ظاہر کرتی ہے ابو بکر کی فطرت کی پیورٹی. فطرتاً ایک انسان کے اندر چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو انسان علم سے ڈیولپ ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں آپ, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں, میرے اس میں گروپ میں بہت سارے جاننے والے تو میں پرانی بات اس پہ بار بار کرتی ہوں کہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتی ہے سم ٹائم, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں مان رہا, میں نے نہیں کرنا, مجھے نہیں اچھا لگ رہا, کوئی کہے گا کیوں نہیں اچھا لگ رہا, بس نہیں نا, میرا دل نہیں مان. تو فطرتاً کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, وہ چیز ہے کہ ان کے اندر فطرتاً ایک پیور سی فطرت تھی. اس سے ایک چھوٹا سا لیسن جو کہ بتانا ضروری ہے, ضرورت اور حالات کے مطابق اپنی کسی اچھی عادت کا خود ذکر کرنا, خود پسندی خود تعریفی نہیں. اس لیے جب موقع محل کے مطابق, کانٹیکس کے مطابق, نیڈ کے مطابق کوئی اسپیکر بات کر رہا ہو, اس بات کو سمجھیں, اس کو جج نہ کریں کہ یہ تو خود ہی اپنی تعریف کرے جا رہا ہے, تو بات کو غلط رنگ نہیں دینا. ود ان کانٹیکس سم ٹائم انسان کو کوئی مثال یاد نہیں آتی, تو پھر اپنی دے دیتا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں بس اس وقت انسٹنٹلی کسی کے ذہن میں آتی, اسپیکر کے ذہن میں آتی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کرتے ہیں, آپ بات بیان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی خوبصورت چیز, تھرو آؤٹ ہز لائف he was known very gentle, very polite, soft spoken person, اور اس وجہ سے بھی وہ تمام قریشی ٹرائبز میں بہت بلوڈ تھے, جو کہ obvious بھی ہمیں لگتا ہے کہ جو جینٹل نیچر کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کی پسندیدہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک فیمس نیریشن میں بھی آتا ہے کہ جب ابو بکر کے ٹرائب بنو تمیم نے ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا تھا, یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب بائیکاٹ کیا گیا تھا مکی دور میں, تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارادہ کیا کہ وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر دیں, کیونکہ ان کے والد نے اور ان کے ٹرائب نے کہہ دیا تھا کہ ان کی جان کے محافظ نہیں ہوں گے. یہ جان کے محافظ نہ ہونے کی ٹائم آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی ملک میں ہیں اور آپ کا ویزا ختم ہو جائے, آپ انلیگل ہو جائیں, ٹھیک ہے, جس دن پکڑے جائیں گے آپ کو بند کر دیا جائے گا, کچھ بھی ورس سینیریو ہو سکتا ہے, بٹ اس ٹائم کیا تھا, جان کی حفاظت میں. تو انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا, تو ایک دوسرے قبیلے کے سردار نے کہا, چیف آف دا ٹرائب نے کہا, ابو بکر تم ہمیں نہیں چھوڑ سکتے, تم ان میں سے ہو جو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو, یتیموں کا خیال رکھتے ہو, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو, پریشان حال کی مدد کرتے ہو, تم ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ. اچھا, یہ بھی کتنے سملر ورڈز ہیں, یہ ہم نے کہاں سنے ہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہجرا سے آئے تھے پہلی وحی کے بعد, حضرت خدیجہ کے کچھ ملتے جلتے ورڈز ہیں نا. اس میں ایک بڑے بہت عظیم ایک محدث ہے, ابن حجر کا نام آتا ہے, وہ اس بات پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ کتنی حیرت کی بات ہے, دو مختلف لوگ سیم جملے کہتے ہیں دو مختلف لوگوں کے لیے. یعنی حضرت خدیجہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور یہ چیف آف دا ٹرائب کہہ رہے ہیں ابو بکر کے لیے. یعنی کہ دو مختلف شخصیات کی ڈسکرپشن, سیم ڈسکرپشن, کہ اس چیز کی ڈیمانسٹریشن ہے, یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ ان دو شخصیات ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کریکٹرسٹک کتنی ملتی جلتی تھی. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق میں بہت آگے تھے. He was much more in this regard. But the point is, understand the point کرنا ہے, وہ یہ کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق میں مشابہت رکھتے تھے. دوست تھے نا, یعنی دوست ہونا کیا ہوتا ہے, سیم لیول نہیں ہونا ہوتا, سوچ ایک جیسی ہو جاتی ہے, پرائرٹیز ایک جیسی ہو جاتی ہے. یعنی دو دوست اگر ہارڈ ورکنگ ہو سکتے ہیں, دونوں ہارڈ ورکنگ ہوں گے لیکن اپنی اپنی فیلڈ میں ہوں گے, تو دوست ہونا کاپی پیسٹ ہونا نہیں ہوتا, ان ٹریٹس کو فالو کرنا ہوتا ہے, اچھی اچھی باتیں. اوکے, اس کے بعد آتا ہے کہ زمانہ جوانی میں ابو بکر تجارت کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے,
यानी ट्रेड में एंगेज रहते थे और मल्टीपल ट्रिप्स इन्होंने किए थे रोमन एम्पायर की तरफ और गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ अर्न की। हिस्ट्री में कुछ इस तरह से जिक्र आता है कि अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त उनके पास 40,000 दिरहम थे, जिसको अगर हम आज की जुबान में कहें तो हम कहेंगे कि अबू बकर उस वक्त मिडिल क्लास थे, यानी ही वॉज नॉट वेल्थी, ही वॉज नॉट पुअर। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबूल इस्लाम के बाद अबू बकर का सोशियो इकोनॉमिकल जो स्टेटस था वो मिडिल क्लास था, लेकिन कबूल इस्लाम के बाद वो तिजारत में उस तरह से एंगेज ना रह सके तो माली हालात पहले से बेहतर ना हो। मिडिल क्लास थे तो फिर थोड़ा सा नीचे को ही गए, ऊपर को नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन आगे आप देखिएगा कि वो मिडिल क्लास को थोड़ी सी भी कैसे काम आई, इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना। ओके, अबू बकर जाने जाते हैं अपने दो टाइटल से। आपके सामने लिखे हुए दो टाइटल जिनको दिए जाते हैं, एक है अल अतीक और एक है अस-सिद्दीक। अतीक के बारे में बहुत से ओपिनियन मिलते हैं कि ये किसने दिया। एक ओपिनियन है कि उनको उनकी वालिदा ने दिया था, क्योंकि उनके यहाँ अबू बकर यानी कि उनकी वालिदा के यहाँ अबू बकर से पहले दो बच्चे पैदा हुए लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो जब अबू बकर पैदा हुए तो ये सरवाइव किए, यानी कि परवान चढ़े, बड़े हुए। तो ये अतीक के नाम से इनको पुकारा जाने लगा। अतीक का मतलब क्या होता है? द वन हु इज फ्रीड, जो आजाद हो जाए, ठीक है। किससे आजाद हो जाए? क्योंकि वो सरवाइव कर गए थे और मौत से आजाद हो गए। यूं समझे कि अल्लाह ताला ने उनको मौत से बचा लिया, इस वजह से उनको अतीक कहा जाने लगा। अतीक का एक और मतलब भी होता है द फर्स्ट, पहला। तो एक ओपिनियन ये है कि वो अतीक इसलिए कहलाए क्योंकि वो हमेशा प्री इस्लाम भी वो हमेशा हर अच्छा काम करने में पहल करते थे, आगे आगे होते थे। एक और ओपिनियन ये मिलता है कि ये टाइटल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कबूल इस्लाम के बाद। अतीक वाला टाइटल कबूल इस्लाम के बाद दिया। इस सिलसिले में एक हदीस भी आती है कि हजरत आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठी हुई थी और अबू बकर विजिट के लिए आए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई देखना चाहता है अल अतीक मिनन नार, तो इस शख्स को देख ले। यानी अबू बकर की तरफ इशारा किया कि जो कोई देखना चाहता है अल अतीक मिनन नार, द वन हु इज सेव फ्रॉम फायर। एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से कहा, अबशिर, खुश हो जाओ, अंता अतीकुल्लाही मिनन नार, तुम वो हो जिसको अल्लाह ने बचा लिया आग से। खुशखबरी दी ना। इसलिए स्ट्रॉन्गली ये ओपिनियन मिलते हैं कि उनको अतीक का टाइटल उनकी वालिदा ने भी दिया और यही टाइटल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया। या इन अदर वर्ड कह लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उसी टाइटल को अपग्रेड कर दिया, ठीक है। उन्होंने वालिदा ने इसलिए रखा था कि मेरा बच्चा सरवाइव कर गया, बच गया, पहले दोनों की डेथ होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दिया कि जहन्नम की आग से बच जाएंगे। काम ऐसे है उसके से। जो दूसरा टाइटल है सिद्दीक, उनका वो फेमस टाइटल है, वो हमने हमेशा उसी से पढ़ा है। यानी आप ये देखें कि कहीं पे भी अबू बकर ना बोलो, सिद्दीक बोल दो तो दिमाग फौरन अबू बकर की तरफ जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस से साबित करती है कि ये टाइटल अबू बकर का ही है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है, बहुत फेमस हदीस है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर, अबू बकर और उस्मान ओहद के पहाड़ पे चढ़ गए थे, क्लाइंब कर रहे थे, तो ओहद पहाड़ हिलने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ को अपने पाँव से थपका और फरमाया, उस्बुत उहद, काम डाउन उहद, तुम पर इस वक्त सिर्फ अल्लाह के नबी और सिद्दीक और दो शहीद हैं। ये तो हदीस है, लेकिन ये टाइटल दिए जाने के पीछे फेमस स्टोरी है कि मिला क्यों था ये टाइटल। वो सीरा की एक बहुत अहम स्टोरी है, जो इसरा वल मिराज का वाकया है।
کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ وہ اس واقعے کے بارے میں، یعنی اسرا والمعراج کے واقعے کے بارے میں اب لوگوں کو بتائیں، وہ اناؤنس کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کعبہ میں کھڑے ہو کر سنایا۔ وہاں موجود لوگوں نے ان سے عجیب عجیب طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، طنز و مزاح کے طور پہ۔ وہاں سے ایک شخص بھاگتا ہوا ابو بکر کے پاس آیا اور کہا، تمہیں معلوم ہے تمہارے دوست نے ابھی کیا کہا ہے، کیا بتایا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ الاقصی گیا اور واپس آیا ایک ہی رات میں۔ ابو بکر نے جواب دیا، اگر اس نے ایسا کہا ہے تو اس نے سچ کہا ہے۔ اگر کہا ہے یعنی مجھے نہیں معلوم اس نے ایسا کہا ہے، لیکن اگر کہا ہے تو اس نے سچ کہا۔ اس آدمی نے کہا، کیا تم یقین کرو گے وہ جو کلیم کر رہا ہے، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا، میں اس پہ یقین کرتا ہوں، اگر وہ اس سے بڑھ کر حیران کن بات بھی کہے میں یقین کرتا ہوں۔ میں یہ بھی مانتا ہوں جب وہ کہتا تھا کہ اس پہ وحی آتی ہے صبح و شام۔ یہ فیمس انسیڈنٹ ہے جس کے بعد وہ صدیق کہلائے، ٹروتھ، سچا۔ اچھا، ہم ایکچولی پڑھ رہے ہیں کیا کہ آپ بہت جینٹل نیچر کے تھے، بہت کائنڈ تھے۔ اب ذرا کائنڈنس کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری اردو کی ڈیفینیشن عجیب سی ہے۔ کائنڈنس ہوتی کیا ہے، جینٹلنس ہوتی کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، میری بہت فیوریٹ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے مجلس میں، اور ابو بکر بہت جلدی جلدی انٹر ہوئے اپنے ازار کو اوپر اٹھاتے ہوئے۔ ان کے فیس پہ کچھ ٹینشن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہوئے فرمایا، لگتا ہے تمہارے ساتھی کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے، کوئی پریشانی لے کے آیا، کوئی ڈس ایگریمنٹ کر کے آیا، کوئی ریزننگ لے کے آیا۔ جب ابو بکر مجلس میں آئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ کچھ ہوا ہے میرے اور عمر کے درمیان، اور میں اپنی زبان پہ قابو نہ رکھ سکوں، یعنی میں نے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر مجھے اس کا افسوس ہوا، تو میں نے عمر کو کہا مجھے معاف کر دو، لیکن عمر نے انکار کیا مجھے معاف کرنے سے۔ تو میں فوراً آپ کے پاس آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میڈییٹر کا کام کریں۔ اور پھر ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا کہ کیا ہوا، جس کے سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اور یہ جملہ انہوں نے 3 بار دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اے ابو بکر، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اے ابو بکر، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اے ابو بکر۔ This was amazing. Without listening the side of Umar. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو یہ کہا، یہ سن کے ابو بکر وہاں بیٹھ گئے، مجلس میں بیٹھ گیا۔ دوسری طرف عمر بھی افسوس کرنے لگے کہ مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، مجھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ابو بکر مجھے سوری کر رہے تھے اور میں نہیں مانا، میں نے انکار کیا۔ تو وہ وہاں سے نکلے اور پہلے ابو بکر کے گھر گئے، وہ وہاں نہیں تھے۔ پھر وہ مسجد میں آئے تو ابو بکر وہاں تھے اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کلیئرلی اریٹیٹڈ تھا، غصے میں تھے عمر سے۔ عمر وہاں بیٹھ گئے ڈرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے میں رہا۔ اب ابو بکر سینس کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمر کے درمیان ٹینشن تھی۔ تو ابو بکر اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس سارے واقعے میں میری زیادہ غلطی تھی، میں نے جو کہا مجھے نہیں کہنا چاہیے،
Subhanallah. He was feeling pity for his friend Umar. अब उमर को अनहैप्पी भी नहीं देखा जा रहा, अब उनको मुश्किल में भी नहीं देखा जा रहा. कितनी खूबसूरत हदीस है और कितना कुछ सीखने को है इसमें. जो सिंपलेस्ट थिंग है इसमें सीखने की, द सहाबा वर ह्यूमन बीइंग्स. सहाबा में से सबसे अजीम, द बेस्ट वन कौन थे? अबू बकर और उमर. उनके दरमियान भी सीरियस आर्ग्यूमेंट्स होते, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन उन आर्ग्यूमेंट से इशू नहीं बनता. दोनों ने टेम्पर लूज किया, लेकिन दोनों काम डाउन भी हो गए, अपनी अपनी गलती रियलाइज भी की. कोई छोटा ना हुआ, कोई बड़ा ना हुआ. दोनों कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहते थे, कोई भी ड्रैग नहीं करना चाहता था. एज सुन एज कोशिश की कि मामले को डिफ्यूज किया जाए, हल कर दो बस, नो ईगो. मैं सीनियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्यादा मोहतरम हूँ, या कोई सोचे मेरे साथ ज्यादती हो गया, मैं क्यों करूँ. हम क्या कहते हैं, साहबा किराम क्या है हमारे, हम उनसे सीखना चाहते हैं, रोल मॉडल है. इस स्टोरी से क्या सीखेंगे, इस स्टोरी से हम क्या सीख रहे हैं? वो हमारे लिए रोल मॉडल है, इसलिए इसलिए नहीं कि उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया, उनके बीच में कभी कोई तल्ख कलामी नहीं होती थी, इसलिए कि झगड़ा होने के बाद अच्छे मैनर्स क्या होते हैं, ग्रेसफुल होना क्या होता है. हम यही पढ़ रहे हैं और हम ये स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाते हैं. ठीक है, हम अपने बच्चों को क्या सुनाएं? जिंदगी ये नहीं है कि ऊंच नीच नहीं होगी, जिंदगी ये है कि ऊंच नीच होगी, उससे डील कैसे करते हैं. सो अपने आप को और बच्चों को, या जिस तक ये स्टोरीज जाए, किसी दीनी बॉटल में बंद ना करें. कमी कोताही होगी, लिंगर नहीं करना, खींचना नहीं है. इस्लाम हमसे बिल्कुल डिमांड नहीं करता कि फरिश्ता बन जाओ, रोबोट बन जाओ. इंसान ही रहो. और इंसान कौन है? गलतियां करेगा, लेकिन वापसी में जल्दी करेगा, लौटने में डिले नहीं करेगा. यही है अब्द होना, अल्लाह का अब्द होना. अबू बकर की टेंडरनेस के दोस्त की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा भी ना देखा, तो फौरन बाद अपने पे लेने लगे. और दूसरी तरफ उमर, उनका टेम्पर मशहूर था, उन्होंने क्या किया, जो उस वक्त उनके टेम्पर ने अलाउ किया उन्होंने वो बोल दिया, लेकिन फौरन रियलाइज किया, उसको डिले नहीं किया. काइंडनेस ये नहीं होती कि आपके इमोशंस नहीं होते, आप बोलते हैं, आपको भी गुस्सा आ जाता है. काइंडनेस ये होती है आप मामलात को कितना ग्रेसफुली, कितनी काइंडनेस से हल करते हैं, कितनी नरमी का मामला करते हैं आप मामलात को हल करने में, सख्ती नहीं दिखाते. ये है काइंडनेस. इसी हदीस का एक लास्ट पार्ट आता है. फिर ये जब टेंशन बन गई और ये सब कुछ अबू बकर ने कहा, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा और तुम सब ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, सिवाय अबू बकर के. उसने कहा ये सच कहता है, और ये अबू बकर ही था जिसने मुझे अपना हिस्सेदार बनाया, अपना और अपने माल का. इशारा था अबू बकर की बेटी आयशा और अबू बकर का माल. उसने मुझे अपनी फैमिली बनाया. फिर फरमाया, तो फिर तुम क्यों नहीं अकेला छोड़ देते मेरे साहिब. कितनी मोहब्बत है. और वो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे हजरत उमर को सामने देखते हुए. हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मोहब्बत थी उमर से भी, लेकिन अपने दूसरे दोस्त से जब मोहब्बत का इजहार आया तो उसको भी खुल गई, और दूसरे दोस्त को डांटा भी खुल गई. और कहा जाता है कि उस दिन के बाद कभी किसी ने अबू बकर को इरिटेट ना किया until he died.
یہ حدیث کافی ہے دوستی کی ڈیفینیشن سیدھی کرنے، اپنی دوستیوں کا حق ادا کریں، صحیح بات کریں، اپنے دوستوں کو اپریشیٹ بھی کریں، ان کو ان کی اچھی باتیں بھی بتائیں کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہے، یہ کرو یہ کرو، لیکن غلط پہ روکیں بھی، ان کو سمجھائیں بھی، ٹھیک ٹھاک سمجھائیں، کھلے واضح لفظوں میں، ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کہ ہائے وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو برا لگ جائے، دوستی کا حق ادا کریں گے۔ ہاں میں ہاں ملانا دوستی نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں یہاں تک حدیث ایک ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے، اور ابھی ہم نے ان کے مالی حیثیت پڑھی ہے کہ کتنا مال ہوگا، تو محبت دیکھیں کہ ان کی محبت کیا تھی ان کی، اور جب ہم حضرت عمر کو پڑھیں گے تو آپ تب بھی دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا محبت تھی ان کے لیے۔ سو بانڈ اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ سچ کے پیچھے رہتے ہیں، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہتے ہیں، سچ پہ جب رشتے بنتے ہیں تو وہ پائیدار ہیں۔ آپ نے یہ سب جو میں نے سب کچھ بیان کیا ابھی تک ہم نے صرف پڑھا ہے ان کی کہ وہ عتیق اور صدیق کیوں کہنا ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو بکر کی فیملی۔ حضرت ابو بکر کی فیملی کے بارے میں تھوڑا ہمارا 1 گھنٹہ بھی ویسے ختم ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں جلدی کریں گے۔ اوکے، ہم نے کیا پڑھا کہ ابو بکر کے والد اور والدہ کے بارے میں، کہ وہ مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کا کس طریقے سے تھا۔ ان کی فیملی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ابو بکر نے ایکچولی اپنی پوری زندگی میں 4 عورتوں سے شادی کی، ان چاروں سے ٹوٹل 6 بچے تھے، 3 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں۔ اب ذرا 1 بائی 1 ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بیوی کو انہوں نے زمانہ جاہلیت کے دور میں ہی شادی ہوئی تھی اور اسی دور میں ان کو طلاق ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلی بیوی کو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی طلاق دے دی تھی، وہ ان کی بیوی نہ تھی جب ابو بکر نے اسلام قبول کیا۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہوگی نا یہ شادیاں یہ سب کچھ، تو آپ کے اپنی ذہن میں بہت سارے کوشچنز بھی آ جاتا ہے۔ اوکے، تو جب ابو بکر نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت شادی اور طلاق ویسے بھی اس زمانے کا آپ نے سمجھے کہ ایک عام سی چیز تھی، کوئی اسٹگما نہیں تھا۔ ایون اسلام کے بعد بھی بہت عرصے تک یہ کوئی اسٹگما نہیں تھا شادی ہونا طلاق ہونا۔ بائی دا وے ویسے یہ اب بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن بن گیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے شادی انسٹیٹیوٹ کیا ہے، اللہ نے کیوں رکھا ہے، اینڈ ہاؤ، یہ بات میں نے کہیں اور نہیں جانے دیں۔ اوکے، ان کی پہلی بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا، بہت کم ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، واللہ عالم، لیکن زیادہ نریشن ملتی ہے کہ ان کی جو پہلی بیوی قطیلہ تھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پہلی بیوی سے 1 بیٹا 1 بیٹی تھی، فیمس نام، ان کے بڑے بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ ابن ابی بکر تھے، اور بیٹی تھی اسما بنت ابی بکر، دونوں فیمس نام ہیں۔ کب ہم سنتے ہیں؟ جب ہجرت مدینہ ہوتی، اس دور میں جب سیرہ کی ہم واقعات پڑھتے ہیں تو یہ 2 نام بہت اہم ہوتے ہیں۔ مدینہ ہجرت کے وقت ابو بکر کے سب سے بڑے بیٹے یعنی عبداللہ، اب آپ تھوڑا سا آئیڈیا لگائیے گا کہ باپ ہجرت کرا تو بچے پیچھے کی سیل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کس طریقے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوکے، عبداللہ کی عمر 10 سے 12 سال بتائی جاتی ہے جب حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر رہے تھے، یعنی کہ کہا جاتا ہے یہ سینسیبل چائلڈ تھے۔ عبداللہ کا ذکر اس کے بعد یعنی یہ اس واقعے کے بعد ہجرت کے بعد بہت نہیں ملتا، یعنی جب آپ جنگ بدر کا پڑھتے ہیں، جنگ احد پڑھتے ہیں، تو جب ان میں نام پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام کے، تو ان میں نام نہیں ملتے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید وہ اتنا ایکٹیولی انہوں نے رول پلے نہیں کیا۔ یہ ضرور ملتا ہے کہ اسلام قبول کیا تھا، اور ہجرت سے پہلے کے واقعات میں اہم واقعات میں ان کا نام ہے۔ عبداللہ ابن ابی بکر ان کے بڑے بیٹے کے بارے میں بات کری، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اتنا نہیں ملتا، اللہ نوز بیٹر کیا ہوا ہوگا۔ ہاں جی، یہ ضرور ہے کہ عبداللہ ابن ابی بکر نے
गज़वा ताइफ हुई थी तकरीबन एंड ऑफ 8th हिजरी, ठीक है, उसमें हिस्सा लिया था और ये उसमें सिवियरली इंजर्ड हुए थे और उनकी इंजरी रिकवर नहीं हो सकी थी और उनकी डेथ हो गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ ही हफ्तों बाद, अब्दुल्ला की, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। यानी अब्दुल्ला यंग थे उस टाइम, जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी, तकरीबन कहा जाता है 24 से 26 साल की उम्र थी जब वो व्हेन ही डाइड, अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला की बहन कौन है? अस्मा बिनते अबी बकर। दोनों की माँ एक थी, क्या नाम? कुतैला। अस्मा, शी हैड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल कब? हिजरत के टाइम। उनका एक फेमस लकब है दातुल नतक़ैन। नतक कहते हैं ये जो वेस्ट बेल्ट को, कमर पे ना ऐसे कपड़े की बेल्ट सी, जो आजकल तो बहुत प्यारी प्यारी सी होती है, उस टाइम क्या था, कपड़े की बेल्ट। ये लकब उनको क्यों मिला था? क्योंकि हिजरत के वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर निकल रहे थे तो उन्होंने उनको खाने पीने का सामान और कुछ ज़ादेरा दिया था और अपनी बेल्ट को फाड़ के दो हिस्से किए, एक को वापस अपनी कमर पे बांध लिया और एक के साथ वो जो सामान दिया था उसका मुंह को बांधा था, मतलब सामान को बांध के लिया। तो उस बिना पे इनको जातुल नतक़ैन का टाइटल मिला था, लकब था इनका। ये अस्मा के बारे में एक अहम वाक़या मिलता है। इसके अलावा एक और अहम चीज जो अस्मा के बारे में मिलती है वो सही मुस्लिम में आती है कि जब अस्मा हिजरत कर गई थी, मदीना में थी, तो मदीना में अस्मा की वालिदा खुतैला इनसे मिलने के लिए आई। तो अस्मा ने उनको घर में ना आने दिया, इवन अपनी वालिदा से गिफ्ट्स भी रिसीव ना किए, क्योंकि अस्मा ये समझती थी कि शायद मुशरिक को मुसलमान के घर दाखिल होने की इजाजत नहीं। और इस पे एक ये आयत रिवील हुई थी सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 8, आप खुद पढ़िएगा। उसमें ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला नहीं रोक रहा कि तुम मिलो या अच्छे तरीके से रहो उन लोगों से जो नॉन मुस्लिम्स हैं और वो तुमसे जंग भी नहीं करते। यानी अगर नॉन मुस्लिम तुमसे नाइस हैं, पोलाइट हैं, देन गो एंड मीट देम। तो ये आयत आई थी इस वाक्य के बाद। इस आयत के बाद अस्मा ने अपनी वालिदा के गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट किए और उनको घर आने की इजाजत दी। ओके, उसके बाद अबू बकर की दूसरी बीवी आती है। जब इस्लाम आया उस वक्त ये उनकी बीवी थी, क्या नाम था? उम्मे रुमान। और जिस टाइम इस्लाम आया था उस टाइम ये इनकी जौजा थी, उनकी बीवी थी, ठीक है। उनसे भी एक बेटा था और बेटी थी। ये कौन थे? अब्दुर्रहमान और आयशा। ये भी बहुत फेमस है, हज़रत आयशा को तो हम जानते हैं रज़ियल्लाहु अन्हा। उम्मे रुमान का इंतकाल हो गया था हिजरत करने के बाद छठे साल, 6 हिजरी को उनका इंतकाल हो गया था। यानी उन्होंने टोटल, आप समझिए कि 19 साल की शादीशुदा जिंदगी थी, 19 साल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नमाज जनाजा पढ़ा था। तब तक हजरत आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। इस तरह से उम्मे रुमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर इन लॉ भी थी जिस टाइम उनका नमाज जनाजा पढ़ा। अब्दुर्रहमान कौन थे? अब्दुर्रहमान नाम आप बहुत फेमस पढ़ते हैं। कब? जब आयशा हजरत आयशा ने हज्जतुल विदा के मौके पर, इनको पीरियड्स हो गए थे और उस वजह से ये उम्रा अदा नहीं कर सकी थी, तो उन्होंने अपनी इस हसरत का इजहार किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा को उनके भाई अब्दुर्रहमान के साथ तनईम के मुकाम तक भेजा, जहां से उन्होंने एहराम बांधा और वापस काबा आके उम्रा अदा किया था। आज इस मुकाम का नाम क्या है? मस्जिद आयशा, ठीक है। सो इस किस्से में अब्दुर्रहमान उनके भाई का नाम आता है। अबू बकर की तीसरी बीवी कौन थी? ये बेवा थी जाफर इब्ने अबी तालिब की। बाप के नाम से भी थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा, अबी तालिब, अबू तालिब, ठीक है। नाम था इनका अस्मा बिनते उमैस। इनका बहुत नाम आता है। शी वॉज वन ऑफ द अमेजिंग लेडीज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर रिलीजन। इंशाल्लाह जब हम सहाबियात को पढ़ेंगे तो इनका जिक्र आएगा। वो बीवी थी जाफर बिन अबी तालिब की।
जंग मुअता हुई थी 8 हिजरी को, उसमें इनके शौहर शहीद हो गए थे। तो जब ये बेवा हुई तो अबू बकर ने इनको प्रपोज किया, तो उन्होंने अबू बकर से शादी की। अस्मा बिनते उमैस के जाफर बिन अबी तालिब से भी औलाद थी, और अबू बकर से इनका एक ही बेटा हुआ। उस बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद इब्ने अबी बकर। और ये बेटा बहुत ही अहम, बड़े ही अहम वक्त पे हुआ था फिक्की मामलों में, ये बड़ा वो अहम वक्त है। हज्जतुल विदा के वक्त ये बच्चा पैदा हुआ था। और ये फिकी पर्सपेक्टिव से ये वाली हदीस बहुत मशहूर भी है कि अस्मा गेव बर्थ टू दिस चाइल्ड while she was in अहराम, अहराम की हालत में थी जब उन्होंने इस बच्ची को पैदा किया। ठीक है, और ये मक्का जाते वक्त हुआ। इसलिए ये फिकी मामलात को समझने में इतना पोर्शन बड़ा अहम होता है, और उसमें अस्मा और मोहम्मद इब्ने अबी बकर का नाम बहुत आता है। यानी कि कौन सा फिकी मसला? फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज इन एहराम। इस बच्चे का नाम मोहम्मद इब्ने अबी बकर था। चलते चलते ये बताती जाऊं, ऑब्वियसली अबू बकर ओल्ड थे, अस्मा यंग थी। तो अबू बकर की जब डेथ हो गई तो अस्मा भी यंग ही थी। तो अस्मा से फिर निकाह किया था अली इब्ने अबी तालिब ने, हजरत अली। उस टाइम कहा जाता है कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर की उम्र तकरीबन 5 साल की थी। ठीक है, तो जब अस्मा ने शादी की अली इब्ने अबी तालिब से, तो मोहम्मद अभी छोटे थे, यानी कि जो मोहम्मद थे इब्ने अबी बकर, वो रेज हुए हैं अली इब्ने अबी तालिब के घर में, उनके जेर साया। बल्कि हजरत अली और मोहम्मद बिन अबी बकर का किस्से आपको मिलते हैं, इनकी स्टोरीज मिलती हैं कि ये दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी फादर स्टेप फादर के साथ बेटे का रिलेशन, इसकी बहुत स्टोरीज मिलती हैं। और ये खैर मैंने इसलिए भी आपके सामने जिक्र किया है क्योंकि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बिला वजह टेंशन फैलाते हैं कि हजरत अली की कोई टेंशन थी हजरत अबू बकर के साथ या उमर के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जब मोहम्मद बड़े हुए थे तो हजरत अली ने उनको मिस्र का गवर्नर भी अपॉइंट किया था। सो उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था उनके साथ। इनफैक्ट ये भी आप चलते चलते सुन लें कि जो मोहम्मद इब्ने अबू बकर थे जब वो बड़े हुए, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो तो गवर्नर थे, लेकिन हजरत उमर ने हजरत अली की बेटी के साथ निकाह भी किया, जिनका नाम था उम्मे कुलसूम। सो उनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। ये सारी चीजें जो बाद बाद की ये लोगों की घड़ी में। ओके, अब इस हिसाब से अस्मा बिनते उमैस, इनका नाम इस तरीके से आता है तारीख में कि ये वो है जिनकी 2 खुलफा के साथ शादी हुई, हजरत अली के साथ और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ। ओके, ये तो सब बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे जब जिक्र आ रहा है मोहम्मद इब्ने अबी बकर, मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वाकई टाइम ज्यादा हो गया है। अगर आप, क्योंकि ये जरा थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा इस बारे में जिक्र आता है, इसलिए मैं इस चीज को बयान करना चाहूंगी। यहाँ ना इनसे रिलेटेड एक छोटी सी कंट्रोवर्सी है, और उसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि बात ये समझ में आ सके कि पैगंबरों का मुकाम और सहाबा का मुकाम। सहाबा काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनके मुकाम को समझना जरूरी। तारीख में जिक्र आता है कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर उन लोगों में शामिल थे जो हजरत उस्मान के खिलाफ खड़े हुए, उनके कत्ल के इरादे से उनके घर में दाखिल हुए थे। लेकिन हजरत उस्मान ने जब मोहम्मद को देखा तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे वालिद आज होते तो वो तुम पर बहुत नाराज होते। ये बात सुन के मोहम्मद को बहुत बुरा लगा और वो घर से निकल गए। तो ये बात बहुत ज्यादा आती है कि जब मुसलमान आपस में एक दूसरे के सामने आमने सामने हो गए थे तो उधर दूसरी जो अगेंस्ट पार्टी थी वहां पर नाम। ये तो है माइनर इश्यूज। इसके अलावा आपको बड़े बड़े इश्यूज भी मिलेंगे जिसमें बड़े सीनियर सहाबा के नाम मिलते। बताने का मकसद सिर्फ इतना कि सहाबा आर ह्यूमन, उनका मुकाम
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम, ये फर्क हमेशा रहेगा। हमें 110% डिफेंड करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा किया। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉल्ट्स निकालता है उसे काफिर कहा गया। जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिटिसाइज करता है, उनसे डिसएग्री करता है, वो मुसलमान ना होगा। ये उलमा कराम की राय है, लेकिन सहाबा कराम की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, हम अलाउड हैं कि, यानी कि हम उनकी सिंसियरिटी को कभी शक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनका इस्लाम के लिए मोहब्बत को कोई शक नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इस बात की इजाजत है कि उनकी कुछ ऐसे डिसीजंस, उनकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, और वो उसकी एक फाइन लाइन होती है। क्योंकि जब आप उनके डिसीजंस को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि आप उनकी नीयत पे शक करें। ठीक है, इसलिए हमारा ये अकीदा है कि उनकी इंटेंशंस बिल्कुल सही थी, बट मे बी दे मेड सम मिस्टेक्स, और उन मिस्टेक से हम हमेशा अच्छी चीज निकालेंगे, अच्छी चीज को पढ़ेंगे, और अगर हमें सुनने को मिल जाए तो हमारे जहनों में इतनी वुसअत होनी चाहिए कि हम कहेंगे वो फाइन, ठीक है, वो भी इंसान थे, हुआ उनसे, टेक गुड आउट ऑफ इट। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर करें कि इधर उधर से सुनने की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन किस तरीके से उनको रिएक्ट करना है। बैक टू मोहम्मद इब्ने अबी बकर, क्या ये सहाबी थे? बस ये देखें कि इसमें एक डिबेट है। बाज कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने, उनकी मेमोरी में नहीं थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी चीज, यानी वो बहुत छोटे थे, तो वो बेबीज में आते हैं। और बाज कहते हैं कि वो बच्चे थे, तो ऐसे बच्चे फुल सहाबी भी नहीं कहलाते और ताबे भी नहीं कहलाते। तो इनको कहा जाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ ताबीऊन, जिसको मुखद्दरमून कहा गया। ठीक है, मुखद्दरमून की भी एक लिस्ट आती है। वो कौन होते हैं? जो सहाबी नहीं होते, लेकिन उनको ताबी भी नहीं कहा जाता, लेकिन उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ ताबीऊन दिया जाता है। तो मोहम्मद इब्ने अबी बकर का नाम उसमें। अबू बकर की चौथी बीवी, यानी पहली बीवी कौन थी, क्विकली देख लेते हैं। कुतैला, उनको तलाक दे दी थी। दूसरी बीवी उम्मे रुमान का इंतकाल हो गया था 6 हिजरी को। तीसरी बीवी 8 हिजरी में अस्मा बिनते उमैस थी, और एक और खातून से शादी की, यानी उन्होंने एक वक्त में 4 बीवियां ना थी, लेकिन आखिरी दिनों में 2 बीवियां थी। ठीक है, चौथी बीवी कुरैशी नहीं थी, वो अंसारी थी। यहाँ के सामने है कि पहली तीनों बीवियां कुरैशी थी, लेकिन ये अंसारी थी, हबीबा बिनते खारिजा। इनके बारे में बताया जाता है कि अबू बकर अपनी इसी बीवी के घर पे थे जब अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ की खबर मिली थी। अबू बकर ने, और हबीबा बिनते खारिजा के बारे में आता है कि अबू बकर ने अपने डेथ बेड पे जब हजरत आयशा को बुलाया और आयशा से कहा, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि तुम ख्याल रखना अपने दोनों भाइयों का। दोनों भाई कौन से? अब्दुर्रहमान और मोहम्मद इब्ने अबी बकर का, क्योंकि अब्दुल्ला की उस वक्त डेथ हो चुकी थी। तो आपने वसीयत की कि तुम ख्याल रखना अपने दोनों भाइयों का और दोनों दोनों बहनों का। तो हजरत आयशा ने कहा, मेरी तो एक ही बहन है, अस्मा। ठीक है, तो अबू बकर ने कहा, हबीबा इज प्रेग्नेंट, और मुझे लगता है कि वो बेटी को जन्म देगी। और ऐसा ही हुआ। अबू बकर की वफात के बाद हबीबा ने एक बेटी को जन्म दिया, यानी अबू बकर की ये बेटी, जिनका नाम उम्मे कुलसूम बिनते अबू बकर था, वो अबू बकर की वफात के बाद पैदा हुई। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट पे कंक्लूड करते हैं। अबू बकर की फैमिली वो वाहिद फैमिली है जिनका बाकायदा जिक्र मिलता है कि इनकी पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया, वालिद, वालदा, बीवियां, तमाम बच्चे। कोई एक भी सहाबी ऐसा नहीं जिनकी पूरी की पूरी फैमिली मुसलमान है। इसलिए तारीख में अबू बकर की फैमिली फैमिली ऑफ ईमान के नाम से मशहूर है। किसी किस्म के डिले के बगैर इस्लाम कबूल करने वाली फैमिली, और सिर्फ ये एक फैमिली है जिसकी 4 जनरेशन सहाबा में आती। कैसे? अब्दुल्ला, एक और अब्दुल्ला थे जो अस्मा के बेटे थे। अब्दुल्ला उनकी उनकी वालिदा अस्मा, अस्मा बेटी थी अबू बकर की, और अबू बकर बेटे थे अबू कुहाफा के। तो 4 लोग इस तरीके से थे जिनको कहा जाता है कि ये चारों सहाबा की कैटेगरी में आते हैं, और किसी सहाबा की इस तरह से 4 पुश्तें सहाबा की कैटेगरी में नहीं आती।
عبداللہ جو تھے اسما کے بیٹے، بس یہ دیکھ لیں کہ جب مدینہ ہجرت، یہ پیدا کب ہوئے تھے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ صحابہ کیٹیگری میں آتے ہیں. مدینہ ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ مدینہ میں پیدا ہوا تھا وہ عبداللہ بن زبیر تھے، یعنی کہ اسما کے بیٹے. یہ اسما آپ کے سامنے بڑی بیٹی تھی. ایون کہا جاتا ہے قبا کی بھی بنیادیں بھی نہیں رکھی تھی تو یہ بچہ پیدا ہوا تھا. انشاءاللہ اگلے ویک ہم پڑھیں گے ابو بکر کا قبول اسلام. دین اسلام کے پہلے مسلمان کون کون تھے؟ حضرت خدیجہ جو کہ زوجہ تھے، زید بن حارثہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹڈ سن تھے، حضرت علی وہ تو بچے تھے، ابو بکر پہلے میل ایڈلٹ تھے جنہوں نے اپنی فری ول سے اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی نہیں تھے، آرام سے یس اور نو کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے امیڈیٹلی اسلام قبول کیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.